رانا صاحب جیسے کہ میں نے کہا سیاسی جوڑ توڑ اتحاد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو اتحاد ہوا آپ لوگوں کا ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ لوگ کراچی میں سندھ میں ایم کیو ایم کو کیا دے سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون تو سندھ میں کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے، کراچی میں کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے، کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں شازیہ دیکھیں، پہلے تو میں سندھ کی بات کروں کہ وہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے۔ پی ایم ایل این نے کئی دفعہ وہاں سے بڑی میجورٹی لی ہے، بلکہ انٹیریئر سندھ سے بھی ہمارے بہت سارے ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ 90 کا دور ہو یا 97 کا دور ہو۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نمبر 1 ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ انٹیریئر سندھ سے بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے وہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں، مار ہیں یا مکسی ہیں یا دوسرے لوگ جو مہرانی ہیں، بہت سارے نام ہیں جو وہاں ہمارے ساتھ چلتے تھے اور وہ الیکٹ بھی ہوتے تھے۔ سومروز ہیں، تو ابھی کراچی سے بھی ہم سیٹیں لیتے رہے ہیں۔ تو پیچھے کیونکہ کافی سارے ہماری پارٹی پرابلم میں رہی ہے تو اس طرح وہ موبلائز نہیں کر سکی، لیکن وہاں بینک جو ووٹ بینک ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، کراچی میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ورکرز ہیں، آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب 21 کو آئے ہیں تو وہاں پہ جو ہماری توقع تھی، جتنی گاڑیاں ہوئیں ٹرین ہمارے بک کی، اسے کئی گنا زیادہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور ہمارے لیے مشکلات تھی کہ کس طرح ان کو ہم پرووائڈ کریں لوجسٹک سپورٹ۔ تو اس لیے ووٹ بینک تو ادھر ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس جو الیکشن لڑنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو میرا حال یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ جو کراچی میں ہمارا ووٹ بینک ہے اس کے لیے ہم کسی سے سپورٹ لیں جو ایک ووٹ بینک والی جماعت ہے، اور وہ ایم کیو ایم ہے کراچی میں، اور ہم بھی ہیں وہاں۔ کراچی میں تو چلیں آپ کو اگر ایم کیو ایم کی سپورٹ مل جاتی ہے، لیکن انٹیریئر سندھ، اندرون سندھ سے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں رول کرتی آئی ہے، پچھلے 15 سالوں سے وہ رول کر رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ دیہی علاقوں سے انٹیریئر سندھ سے جیتتی آئی ہے۔ تو کیا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون مل کر آپ کو لگتا ہے کہ انٹیریئر سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں رانا صاحب؟ لیکن انٹیریئر سندھ کی جو سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے ایک لمبی ٹائم کے لیے ہم وہاں پہ ایک کھلا میدان چھوڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہاں پہ اس طرح ہم نے کام نہیں کیا یا ہم پہ اپنی انٹری نہیں ڈالی جو کہ ڈالنی چاہیے تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں یہ میدان چھوڑنا چاہیے تھا، اور پیچھے جو ہوا میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے یا جیلوں میں رہے، تو یہ ایک سچویشن تھی جیسے پیپلز پارٹی کو موقع ملا، کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے رہے جو وہاں سے الیکٹ ہوتے تھے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ سندھ میں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور چلیں گے۔ اور وہ خاصی تعداد تھی جو الیکٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے خاصی میجورٹی وہ پی 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 میں چلے گئے فائنلی، جو کہ بالکل لائک مائنڈڈ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے۔ اوور اے ڈیکڈز، یہ آج کی بات نہیں ہے، اوور اے ڈیکڈز وہاں پہ وہ ان کے حریف رہے ہیں پولیٹیکلی۔ تو جب ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، تو یہ ماضی میں آپ لوگوں کی کمزوری رہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے انٹیریئر سندھ کو فوکس نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ اب جو سندھ کی صدارت دی ہے بشیر میمن صاحب کو، کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر اس بارے میں بڑے اختلافات ہیں، سندھ سے کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے بڑے ناراض ہیں بشیر میمن کو صدارت دینے سے۔ دیکھیں وہ قیادت کا فیصلہ ہے، میں تو اتنا نہیں کچھ کہہ سکتا اس پہ، لیکن یقینی طور پہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جنہوں نے کام کیے ہوتے ہیں مشکل وقت میں، وہ اس سے ان کو ضرور تھوڑی سی ہارڈ برننگ ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لیکن نقصان تو پھر اس کا بھی ہوتا ہے نا، جو پرانے لوگ ہیں، کہ آپ اور وہ اس لگن سے یا اس جوش سے کام کریں گے؟ میرا خیال ہے کریں گے، کیونکہ بشیر میمن کا یہ ہے کہ وہ کافی ایکٹیولی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی، جب میاں نواز شریف صاحب نے آنا تھا 21 کو، تو ان کے استقبال کے لیے انہوں نے جس طرح موبیلائز کیا وہاں پہ لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، تو اس سے ایک ایسا میسج گیا کہ ہمیں ایک ایسا شخص وہاں پہ چاہیے جو واقعی، جو ہمارے جینوئنلی ایک پرابلم تھا کہ ورکرز کو موبیلائز نہیں کیا جا رہا، ان کے لیے ایک ایسا شخص جو موبیلائز کر سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے اور اس کے کنیکشن بھی ہیں، اس کو لایا جائے۔
تو میرا لیے ایسی بات نہیں ہوتی، لوگ آتے ہیں لیکن یقینی طور پہ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ریزرویشن ہوتی ہے پرانے لوگوں کی، جو ساتھ پارٹی کے چلتے ہیں، تکلیفوں میں بھی، مشکل وقت میں بھی. لیکن رانا صاحب، سندھ میں آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کراچی سے کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں؟ انٹیریئر سندھ پر جو اب آپ فوکس کر سکتے ہیں، کیا ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نون کے مائنڈ میں جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں، کراچی تو میرا کافی حد تک ہمیں کچھ سیٹیں وہاں سے مل جائیں گی، اور ایم کیو ایم کو بھی زیادہ سیٹیں ملیں گی پہلے سے، اور ہمیں بھی کچھ سیٹیں مل جائیں گی. یہ ایک بہتری آئے گی اور ہمیں وہاں سے کچھ ریپرزنٹیشن چاہیے جو کہ مل جائے گی. انٹیریئر سینس سے بھی میرا کچھ نہ کوئی نہ کوئی الیکٹیبلز وہاں پہ، تو رورل ایریا ہے وہاں، جس طرح کلچر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور 15 سال سے حکومت رہی ہے. انہوں نے بڑا ایک ان کا بڑے کانسٹیچوئنسی لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو کافی لیکن بلدیاتی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس چیز کا بھی ان کو ایج ہے. 15 سال سے حکومت رہی ہے، پھر بلدیاتی انتخابات ان کا جیتنا، میئر ان کا ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایج ہے رانا صاحب. ہاں، کراچی میں انہوں نے جس طرح بھی الیکشن ہوئے، جس طرح کے وہاں پہ لاز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے لاز ہیں، دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے شازیہ جو لاز ہیں نا، جو لوکل باڈیز کہہ لیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ لیں، اس پہ تو خیر علیحدہ آپ کو بات کریں، لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ لوکل باڈیز. یہ بڑا پرانا کنسیپٹ ہے. جب لوکل باڈیز کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ 18ویں ترمیم میں یا اس سے پہلے بھی یہ پروینشل سبجیکٹ ہے، لیجسلیشن وہاں سے ہوتی ہے. یہ یونیفارم قسم کا ایک ہونا چاہیے پروگرام، اور امپاور کرنا چاہیے میں نیچے کی سطح پہ. ابھی کراچی میں ان کا میئر ہے، ان کو ایج ہے، کیونکہ بالکل میئر کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے بہتر کرنے میں چیزیں، لیکن تبھی ان کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈیلیور کریں گے، پرفارم کریں گے، اور وہاں پہ کراچی کی کو لوگوں کو نظر آئے گا کہ میئر نے اس میں کوئی امپرومنٹ کی ہے، سیوک کمیونٹیز ہیں یا دوسری ان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں. اگر ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے، پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، تو پچھلے 15 سالوں سے رانا صاحب وہ رول نہ کر رہے ہوتے سندھ پہ. نہیں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک رورل ایریا کا تعلق ہے، اس سے ان کی گورننس کا تعلق نہیں ہے. وہ بڑی ان کی گورننس بری رہی ہے، بہت زیادہ معاملات کرپشن کے، یہ ہے بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں وہ کر سکے جتنے ان کے پاس فنڈز تھے، لیکن وہاں پہ کیونکہ رورل ایریا ہے اور کانسٹیچوئنسی کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس رہی ہے، تھانہ کچہری ان کے پاس رہا ہے، ڈیولپمنٹ ان کے پاس رہی ہے، انہوں نے ادھر کام کیا ہے. اور جو لوگ الیکشن جیت سکتے ہیں یا جیتے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. آپ کو بھی نیشنل اسمبلی کا بھی پتہ ہے، پروونشل اسمبلی کا بھی پتہ ہے سندھ کا، تو نام آپ کے ذہن میں نیشنل اسمبلی کے تو کم سے کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ایج ہے، لیکن انشاءاللہ پہلے ہم نے کام نہیں کیا سندھ میں، ابھی کریں گے. میاں صاحب سے ایک امید ہے لوگوں کو پورے پاکستان میں کہ وہ آئے ہیں تو چیزوں کو بہتر کریں گے.